السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ وزیر اعظم صاحب کا بار بار یہ فرمانا یا گھبرانا نہیں ہے، یہ سنتے سنتے ہمیں تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے تیسری مرتبہ اپنی کابینہ کے وزراء کو اور ہے بلکہ وارننگ دی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں، کام ٹھیک سے کریں، ورنہ گھر جانے کے لیے۔ اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے تو ایک کے بعد ایک وارننگ وزیر اعظم دیتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ 1.5 سال میں تیسری وارننگ ہے، مگر 2 وارننگ اس سے پہلے جو ہوئیں اس پر تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب دیکھیں تیسری وارننگ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جی، دواؤں کی قیمتیں بڑھ جائیں، پیٹرول غائب ہو جائے، آٹے اور چینی کا بحران پیدا ہو جائے، ذرا سی بارش ہو کراچی شہر میں اور کراچی شہر جو ہے وہ تقریباً ڈوب جائے، ادھر 6 اموات ہو جائیں، کہ الیکٹرک یہاں پر لوڈ شیڈنگ کرے، بدترین لوڈ شیڈنگ کرے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہے کہ وفاق نے پیٹرول یعنی فرنس آئل ہمیں امپورٹ نہیں کرنے دیا، اس لیے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اور دوسری طرف تحریک انصاف ہی کے الیکٹرک کے سامنے 6 دن تک دھرنا دیتی رہے، اور وفاق میں تحریک انصاف کے وزراء کے الیکٹرک کے ساتھ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد صرف بجلی کے ٹیرف میں اضافہ کریں بلکہ انہیں اضافی گیس دیں، پورے سندھ کے CNG اسٹیشنز بند کر دیں، انڈسٹری کو گیس بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد کے الیکٹرک کے حوالے سے یہ ہمیں بتائیں 2 سال کے بعد اس مسئلے کا مستقل حل نکلے گا، اور شیڈیول لوڈ شیڈنگ پھر بھی ہوتی، پھر بھی گھبرانا نہیں کہ عزیر بلوچ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو اس کا حرف بیان ہے وہ موجود تھا، اور اس میں وہی تمام باتیں ہیں جو انتہائی خطرناک الزامات ہیں۔ یہ باتیں نئی نہیں تھیں لیکن سامنے آ گئی۔ اب گھبرانے کی بات کیا یہ بھی نہیں ہے کہ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وفاقی حکومت سپریم کورٹ سے اپیل کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر ایکشن لے۔ کیا وفاقی حکومت کے پاس اور اتنے خطرناک قسم کے الزامات ہیں کہ سندھ کی حکومت، سندھ کی حکمران پارٹی کے سرکردہ لوگ قتل میں، بھتہ خوری میں اور جانے کس جرم میں کرتے رہے، گینگ وار کی، اور وفاقی حکومت اس بات کو جانتے ہوئے بھی سپریم کورٹ سے اپیل کر رہی ہے۔ خود کیا کر سکتے تھے؟ ابھی بھی کوئی برانی بات نہیں ہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری منصور احمد صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ثنا بچہ صاحبہ، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علی زیدی صاحب کی JIT کے حوالے سے۔ حکومت کا حصہ ہیں، وزیر اعظم اس معاملے پر آن بورڈ ہیں، مختلف وفاقی وزراء اس پر بات کر چکے ہیں۔ کیا 2 سال کے بعد بھی وفاقی حکومت کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ یہ تمام باتیں میڈیا پر لے کر آئے جو کہ پرانی باتیں ہیں، اور سپریم کورٹ سے یہ اپیل کرے کہ آپ اس پر ایکشن لیں؟ وفاقی حکومت اس پر خود سے کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ یا چند ماہ قبل ہی دیکھا ہے کہ ان کو ایک کچرا سمیٹنا ان کی نیت پر شک نہیں کرتی، بلکہ وہ کچرا ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچرا نکال کے پھر ان سے سمٹایا نہیں جاتا۔ وہ کچرا نکال کے باہر تو پھینک دیتے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے وہ کچرا، لیکن اس کو سمیٹ نہیں پاتے وہ۔ اور یہی بات، مطلب سوال تو یہ یہاں پر یہ بنتا ہے کہ گھبرانے کے علاوہ اگر وہ کچھ عمل درآمد کر لیتے تو شاید بہتر ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ پوچھنا یہ بھی ہے کہ کیا یہ اب تک کنٹینر پر ہی بیٹھے ہیں، کیا یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اتنے سنگین کے بعد ہم انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں۔ مطلب اب تک آصف علی زرداری کٹہرے میں کیوں نہیں ہیں، باقی لوگ بھی کہاں ہیں؟ سوری، میں یہاں پر صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آرگنائزڈ کرائم کا جو پالیٹکس میں ایک استعمال رہا ہے وہ صرف کراچی میں ہی رہا ہے، وہ بڑے بڑے شہروں میں ہوا ہے، نیو یارک میں بھی ہوتا ہے۔ 5-6 ایسے وہاں پر گروپس ہیں جو کہ آرگنائزڈ کرائم کو پالیٹکس کے ساتھ مکس کرتی ہیں۔ لیکن دیکھیے، اگر آپ کو یہ جانچنا ہے کہ عزیر بلوچ کا فیئر زیادہ تھا یا ایمزم کا فیئر زیادہ تھا، عزیر بلوچ کس کے لیے بنا گیا، اور عزیر بلوچ کو بنانے والے کس سے بچ رہے تھے، اور جس سے بچ رہے تھے وہ کس نے بنایا؟ سوال تو متحدہ قومی موومنٹ کا بھی آتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا فیئر تو آپ کراچی سے ہیں، میں کراچی سے ہوں، کیا ہم نے وہ فیئر نہیں دیکھا؟ کیا ذوالفقار مرزا کے انٹرویو میں نے نہیں کیے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھے؟ کیا عزیر بلوچ کو ہم نے TV پہ نہیں دیکھا بذات خود یہ اعلانیہ بولتے ہوئے کہ وہ کیا کیا ملوث، کس کس چیز میں ملوث رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے؟ کیا ولی خان بابر کے قتل کا الزام ذوالفقار مرزا نے بہت پہلے نہیں لگا دیا تھا متحدہ قومی موومنٹ پر؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کا حساب ہی لگانا ہے کہ یہ، تو پھر ہمیں یہ یہاں
جاننا ہے کہ پہلی اسلحہ کسی پولیٹیشین کے ہاتھ میں کس نے دیا. ہم بہت پیچھے تک چلے جائیں گے، مگر بات یہ کہ اس وقت تو ہم ایک ایسے ملک میں ہیں نا جو نیا پاکستان بن رہا ہے، اور نئے پاکستان میں تو پرانی پریکٹسز قابل قبول نہیں ہیں. اب جب آپ کی نالج میں ہے یہ بات، 2 سال سے نالج میں ہے، آپ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی کیا ذمہ داری تھی کہ 2 سال کے بعد ایک تحریر کے جواب میں آپ اس کو لہرائیں؟ سوال یہ ہے. دیکھیے بات ٹائمنگ کا تو بہت بڑا، ٹائمنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں نا 2 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، 18ویں ترمیم کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی، 18ویں ترمیم کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی، پھر آپ نے کہا کہ NFC ایوارڈ کے اوپر ہم ٹھن گئے ہیں، ہم نہیں ہٹیں گے. تو یہ کھیل بہت پرانا ہو چکا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نئے پاکستان میں پرانے، اگر یہ وائلنس ختم کرنا ہے نا، تو میں وہی کہہ رہی ہوں، ہمیں جانا پڑے گا، ہمیں فالو اپ کرنا پڑے گا کہ کون ہیں یہ لوگ جو ان چیزوں کو کور بھی کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی. سینیٹر ولید اقبال صاحب، یہ تاثر کیوں کروانا ہوتا ہے؟ یہ 2017 سے تھی، کوئی موٹر سائیکل سوار ان کو دے کر چلا گیا تھا، 2000 سے وہ حکومت میں موجود تھے. اس موقع پر ہی وہ تمام باتیں جس پر میڈیا بارہا بات کر چکا ہے، بارہا اس پر چیزیں ہو چکی ہیں، اس موقع پر اس کو سامنے لانا اور پھر کوشش کرنا، ایک اپیل کرنا، سر اس پر بھی ہم کیا گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں؟ چلیں جی، یہ گھبرانا نہیں کی بات سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس کو کافی آپ نے اپنی تمہید میں بھی اچھالا، اور اس کے لیے آپ نے شعر بھی یہ قرض کیا، وہ آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی. تو اسی غزل میں ایک اور شعر بھی آگے آتا ہے جو اسی موضوع کو ایڈریس کرتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. گھبرانا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی موت ہوتی ہے، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. رات نیند کیوں، یہ موت کے خوف میں یا کسی بھی خوف میں آپ کو اپنی نیند کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اسی غزل کا شعر ہے جسے آپ شعر جو تھے اپنا پیش کر رہے تھے. اس کے علاوہ خوف یا نا امیدی یہ تو کفر سے مختلف ہے، یہ ہمارا دین بھی کو یہ سکھاتا ہے. اور آپ اس کو دیکھ لیں اپنا، میں آپ کو ایگزامپل میں تو یہی دوں گا، کلام اقبال کو بھی دیکھ لیں، نا امیدی کفر سے مرادف دین یہ ہے، تو اس سے ہم کہتے ہیں. اب یہ جہاں تک یہ جو JIT رپورٹ ہے، یہ اس کی ٹائمنگ یا علی زیدی صاحب نے اس کو ابھی کیوں اتنا زیادہ اچھالا یا اتنا زیادہ اس پہ زور دیا، اس کا جواب تو علی زیدی صاحب ہی آپ کو دے سکیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات سب سے پہلے یہ کہوں گا، دیر آیت درست آیت. نمبر 2 یہ کہ جس طرح ثنا بچا صاحبہ نے اس بات کی جو فریم کیا انہوں نے کہ پالیٹکس کا اور آرگنائز کرائم کا ایک تعلق جو ہے، جو اس سے سامنے جس کا انکشاف ہوتا ہے، جو کوئی وہ جو اوپن ہے، سب کو پتا تھا بہت دیر سے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور کتنے 158 یا کتنے وہ ایک رپورٹ میں یہ جو قتل ہیں، جو ٹارگیٹڈ کلنگز ہیں، جو عزیر بلوچ صاحب نے جن کا 198 ہیں، دوسرے میں وہ بلدیہ فائر جو ہے 153 یا 259 افراد کے جو ہیں جہاں بحق ہونے کا ہے سلسلہ. تو یہ انسانی جانوں کا اس طرح سے جو ہے ضیاع اور اس طرح سے انسانی جانوں کو جو ہے ختم کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ویسے بھی ایک مفاد عامہ کا پبلک انٹرسٹ کا بھی معاملہ ہے. وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس معاملے پر علی زیدی صاحب جب میڈیا میں آئے، اس سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم کی، اور اس کے بعد چاہے وہ مراد سعید ہوں، چاہے وہ فواد چودھری ہوں یا دیگر وزراء ہوں، انہوں نے آ کر اس پر بات کی ہے. تو کیبنٹ کے تمام ہی جو اہم ممبران ہیں وہ اس پر بات بھی کر چکے ہیں، وزیر اعظم جانتے ہیں. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کی نالج میں آ گیا آپ الزام یہ کہ سندھ حکومت میں آپ کا سوال سمجھ گیا، اگر اتنے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، میں سوال سمجھ گیا ہوں بھائی صاحب، غلط کاموں میں ملوث، میں سوال سمجھ گیا ہوں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا کی آئینی تشکیل جو 1973 تحت، اور اس سے پہلے میں پلیز یہ بھی عرض کر دوں، ثنا بچا صاحبہ نے نیو ہوتی ہے کے کسی اور شہر میں اس طرح نہیں ہے، وہ میں کا رہائش ہوں، میں نے یہاں تو نہیں دیکھی، اسلام راول پنڈی یا کوئٹہ یا پشاور میں تو نہیں ہوتی. سو یہ بڑا شہر پاکستان کا جو ہے ایک ہی اس کا شکل ہے. اب آئینی تشکیل یہ ہے
کہ لا اینڈ آرڈر کو نافذ کرنے کا سب سے پہلا فرسٹ پورٹ آف کال اور سب سے اولین اور صف اول کی فرنٹ لائن ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوتی ہے، جب صوبائی حکومت خود ہی اس میں ملوث. اور اس کا میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایون جب 2007 میں عمران خان صاحب ایم کیو ایم کے خلاف کیس لے کر گئے ہوئے تھے انگلستان، وہاں ان کو انٹرویو کیا جا رہا تھا اور وہاں ان کے برابر مرحوم عمران فاروق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب سے بھی پوچھیے آپ یہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے، یہ اپنا وہ نہیں ہے، تنگ نظر نہیں ہے، لبرل ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، بہت سے اچھی ان کی باتیں ہیں. عمران خان صاحب نے اس وقت بھی 2007 میں یہی بات آن ایئر کہی کہ میں سب چیزوں سے ایگری کرتا ہوں، ان کا اچھا نظریہ ہے، ان کی اکار ہے، ان کا اچھا وہ مطلب مڈل کلاس کے ہیں، وہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف بھی ہے، سب کچھ. صرف ایک بات پہ انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی کہ بندوق کی سیاست چھوڑ دے، میں ان کے ساتھ ہوں. تو یہ چیز جو ہے اس کو دور کرنے کی، اور صوبائی گورنمنٹ خود اس میں ملوث ہو. اور جس طریقے سے، اور میرے خیال میں آپ اگر نہیں دیکھ سکے ابھی تک تو میں آپ کو کروں گا ریکمینڈ کہ آپ کائنڈلی ڈاکٹر شعیب شڈل نے جو آ کے کامران خان صاحب سے بات کی کہ کس طرح سے جب پولیس جو ہے پولیٹیسائزڈ ہو، کیونکہ وہ دستخطوں کا ایشو آیا ہے نا اس عزیر بلوچ والی رپورٹ پہ، پارٹ 1 میں اور پارٹ 2 میں. پارٹ 1 میں ہینس کرائمز کی بات ہوئی ہے اور پارٹ 2 میں اسی رپورٹ کے بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے ملوث ہونے کی بات ہوئی ہے. تو وہ پارٹ 2 کے حوالے سے ڈاکٹر شعیب شڈل صاحب نے کہا، جو کہ ہماری پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے بھی یہ آبزرو کیا جب پولیس پولیٹیسائزڈ ہو اور اس کو ڈر ہو تو پھر وہ دستخط جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے نمائندوں کے علاوہ باقی سب کے ہوئے ہیں دستخط اس کے اوپر، ان کے نہیں ہوئے، اور اس کو پھر انہوں نے کانفیڈینشیل رکھنے کی واپس آتا ہوں آپ کے پاس. اور یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ ہے. سپریم کورٹ کی کلیئر جورسڈکشن میں آتا ہے انڈر آرٹیکل 184(3). تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے کہ اپیل کیا جائے سپریم کورٹ کو کہ اس کو ٹیک اپ کرے، کیونکہ اصل میں یہ رپورٹیں، یہ جی آئی ٹی انویسٹیگیشنز، ان کی کوئی وقت نہیں ہے جب تک یہ عدالت کے اندر کنوکشن نہیں ہوتی اور اس کا سدباب نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ملتا جو اس کے وکٹمز ہیں ان سب چیزوں کے، وہ نثار مورائی کے ہوں، وہ بلدیہ کے وکٹمز ہوں، یا وہ عزیر بلوچ کے. شروع میں ایک بات کہی تھی اور میں اسی کو لے کر آگے بڑھتا ہوں، واپس بھی آؤں گا آپ کے پاس. چودھری منصور صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی زرداری صاحب سے اور پھر اپوزیشن متحرک ہو رہی ہے. اس موقع پر بات کی گئی کہ 18ویں ترمیم کے خلاف اور این ایف سی ایوارڈ کے خلاف ہم کسی قسم کی کوئی کوشش برداشت نہیں کریں گے، یہ صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے. ابھی سینیٹر ولید اقبال صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے اور اس میں وفاقی حکومت انٹرفیئر نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ. اب یہ پریشر بنے گا نا وفاقی حکومت کے اوپر کہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ملک سے تمام برائیوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور پھر ان کے پاس یہ ایک چیز موجود ہے کہ جی یہ سب کچھ ہوتا رہا، ہمارا اختیار نہیں ہے. تو معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. جے آئی ٹی کو اس وقت منظر عام پر لانا، اس جے آئی ٹی کو جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، ٹائمنگ اس کی یہی ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی خود مختاری کے معاملے پہ کچھ کرنا چاہتی ہے، یہ آپ کے اندیشے ہیں اور اس کا آپ اظہار بھی کر رہے ہیں. دیکھیے پہلے تو آپ مسعود صاحب ایک گزارش جو آپ نے انٹرو میں دیا تھا کہ اگر آٹا جو ہے وہ 1100-1150 روپے پہ 20 کلو کا تھیلا چلا جائے جو عام غریب آدمی کھاتا ہے تو گھبرانا نہیں آپ نے. چینی 50 سے 85 یا 90 پہ چلی جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دوائیاں 200 سے لے کر 500% بڑھ جائیں، گھبرانا نہیں ہے. ماسک کا ڈبہ جو ہے وہ جو 150 والا وہ 1500 پہ چلا جائے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس ملک کے اندر پیٹرول 25 دن نہ ملے اور آپ 100 روپیہ کرتے جائیں تو 25 منٹوں میں بحران نظر نہ آئے لیکن پھر بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس ملک میں پی آئی اے کے طیارے کے کریش کی انکوائری کرنے چلے تھے اور پورا پی آئی اے کریش ہو جائے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یورپ کے بعد امریکہ اور باقی ممالک میں پابندیاں لگا کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. انڈیا کشمیر پہ قبضہ کر لے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ یعنی میں ایک پوری لسٹ ہے، ٹائم نہیں ہے، میں پوری لسٹ ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لیکن اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا گھبرا لیں کیونکہ اب تو یہ پہنچ سے باہر ہو گیا ہے سب کچھ ایک عام آدمی سے. اور دراصل انہی ایشوز سے توجہ اٹھانی تھی -1 سے. اور یہ جو میں نے ایشوز بتایا آپ کو، یہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے جو بلینز آف ڈالرز کا ہے اس میں وہ مقرر کر دیں، زلفی بخاری صاحب کوئی فائنینشیل ایڈوائزر لے آئیں تو وہاں پہ اس کو $600 ملین میں یا $500 ملین میں
بیچنے کی تیاری اس وقت کریں جب ہوٹلنگ کا بزنس ڈاؤن ہوا ہے اور پی آئی اے کریش ہو کے بالکل اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہو چکا ہو تو، لیکن اب کبھی گھبرانا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ تھا -1 تھا ساری چیزیں، تو دوسری طرف یہ بالکل ہوئی ہے، بلکہ میں اس کو کہوں گا ثنا بچہ صاحبہ کا بہت ایکسپیرینس ہے، وہ بھی موجود ہے، طارق فضل چوہدری صاحب بھی موجود ہیں. مجھے تو یہ میمو گیٹ 2 لگ رہا ہے. اچھا، اس وقت بھی میں آپ کے پروگرام میں باضابطہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دس از میمو گیٹ 2، اور یہ جو خاکی لفافہ رات کو گھر پہ یقینی لفافے ملتے ہیں، اور پہلے ہم آپ کو آپ کے کئی لوگوں کو، مگر سر یہ لفافہ تو 3 سال پہلے آیا تھا، 3 سال پہلے جرنلسٹ ہے، نہیں 3 سال پہلے نا، 3 دن پہلے آیا ہے، میری بات سن لیں نا. اب جو پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ لفافہ جرنلسٹ ہے، اب لفافہ پولیٹیشین بھی آ گئے. ذرا یہ ہمارے اوپر بھی ایک نیا اعزاز ہے. ویسے یہ پرانے تھے جن کو خاکی لفافے ملا کرتے تھے. جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ پرابلم ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کرمنلائزڈ اور آرگنائزڈ کرائم ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کے اندر 2 نقطہ نظر رہے ہیں، لیکن ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ اس دوسرے نقطہ نظر کو کل کیا ہے کہ آپ جب جن لوگوں کے مرتے ہیں نا کہ ان کے بچوں کے اندر بھی ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں لیا. ہم کبھی نہیں ہم نے چاہا کہ ہم گولی کا جواب گولی سے دیں اور کرائم کا جواب کرائم سے دیں. اس کے الٹ بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ساری پالیسی رہی ہے وہ اس کے الٹ رہی ہے، اور ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے سر اس میں کہ مجھے دو عزیر بلوچ کے اعترافی بیان کے بعد اس کے اوپر جو مقدمات چل رہے ہیں اس وقت وہ مقدمات ہیں جو اس اعترافی بیان سے پہلے اس پر قائم ہوئے تھے مختلف وجوہات کی بنا پر. اس جے آئی ٹی کے سامنے آنے کے بعد ایک مقدمہ بھی عزیر بلوچ پر نہیں بنایا گیا، یا جن لوگوں کا ذکر ہے اس جے آئی ٹی میں کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ سندھ حکومت بھی تو اس سے انڈر پلے کر رہی ہے نا، موقع تو ملے گا پھر مخالفین کو. انہوں نے زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے ایم کے ایم سے نہیں لڑنا. ایم کے ایم کا فیصلہ وہ کریں جنہوں نے ایم کے ایم بنائی ہے، میں نے نہیں کرنا، چونکہ میں 2 بار لڑ بیٹھا ہوں، ان کا بھی نقصان ہوا اور وہ پھر واپس آتے ہیں تو ایم کے ایم کو ساتھ ملا لیں. جو آپ نے سوال کیا ہے، مجھے یہ صرف بتائیں کہ اس سوال کے نتیجے میں آپ کوئی ایویڈنس کی اکٹھی کی ہے، اور میں نے میمو گیٹ 2 کیوں کہا ہے؟ اگر یہ صرف کرمنل کیسز ہوتے نا تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. اگر ہمارا آپ نے بازو مروڑنا ہے، ہمیں 18ویں ترجیح پہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ، آپ کو این ایف سی ایوارڈ پہ پرابلم ہے، تو عزیر بلوچ پہ ایران کے خلاف، پاکستان کے خلاف ایران کو جاسوسی کرنے کا بھی الزام، اور یہ سیریس الزام ہے، یہ صرف کرمنل کیسز نہیں ہے. جو میں میمو گیٹ 2 کہہ رہا ہوں، کیا تھا وہ؟ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پہ پابندی لگانی تھی اور آصف علی زرداری کو غدار ڈکلیئر کرنا تھا. یہ بھی میمو گیٹ 2 ہے. اور علی زیدی کا ایک بیان ہے اور ان کا ریئیکشن ہے قادر پٹیل کی تقریر کے بعد. تو میرے خیال میں ہمیں یہاں تک فی الحال رہنا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے. جہاں ایران کی بات کر رہے ہیں وہاں پر دیگر بھی تو بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں جو عزیر بلوچ بیان کر رہا ہے اپنے اعترافی بیان میں. اس کا ذکر آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ اس پر کوئی مقدمات کیوں نہیں قائم کیے گئے؟ اس پر کیوں کوئی آپ نے کام نہیں کیا؟ سر یہ میں آپ سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. اور طارق فضل چودھری صاحب آپ سے بھی جانوں گا کہ جو سینیٹر ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق صوبائی خود مختاری اور صوبائی معاملات، جب آپ کی حکومت تھی تو پہلے ہی 90 روز میں آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کراچی میں آپریشن ضروری ہے اور فوجی آپریشن شروع کر دیا تھا جس میں کراچی میں امن قائم ہوا تھا. تو کیا اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے؟ واقعی کوئی آپشن نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ہم نے سوال یہی اٹھایا کہ وفاقی حکومت کہ اگر وزراء کو یہ سب کچھ معلوم ہے کہ عزیر بلوچ نے کیا کنفیشن کیا ہے، کیا اس کا اعترافی بیان ہے، اور صوبائی حکومت اس طرح کے ہینیس کرائم میں ملوث ہے، سرپرستی کرتی رہی ہے، تو وفاق کے پاس کیا آپشن ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب، میں نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب آپ کی حکومت تھی آپ نے اپنے ابتدائی 90 روز میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے فوجی آپریشن کیا جائے. اس وقت سینیٹر ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جی صوبائی خود مختاری کے معاملات ہیں اور وفاقی حکومت کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہاں سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے. کیا واقعی ایسا ہے؟ وفاقی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں؟ اگر آپ لوگ حکومت میں ہوتے، آپ کے سامنے یہ معاملہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
بہت مختصر میں عرض کروں گا کہ جو بات سینیٹر ولید اقبال صاحب نے کی کہ نا امیدی کفر ہے، میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قوم کو امید بھی دیتی ہے، اور امید دینے کے ساتھ ساتھ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بھی دیتی ہے، ان کے زخموں پہ مرہم بھی رکھتی ہے، ان کی تکالیف کا ازالہ بھی کرتی ہے۔ لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی کہ ملک میں سیلاب آیا اور وہ اپنے گھر سے ٹویٹ کر دیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بیچارے تکلیف میں مبتلا ہو، مہنگائی ہو، جو بھی ان پہ وبا ہو، مصیبت ہو، وہ اتنا کہہ دیں جی وہ گھبرانا نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مصیبت بھی ٹل گئی اور لوگ جو ہیں وہ اس وبا سے بھی نجات پا گئے۔ تو لہٰذا پہلا کام امید دینے والی بات جہاں تک ہے وہاں تک تو شاید آپ ٹھیک ہیں، لیکن جہاں تک عوام کے دکھوں کی مداوع کا تعلق ہے یکسر آپ لوگ ناکام ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی جی، جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا، دیکھیں جی وہ کہتے ہیں when there is a will there is a way۔ ٹھیک ہے، ہمارے دور میں کراچی کا جو آپریشن شروع کیا گیا بالکل وہ شروع ہوا، صوبائی حکومتوں نے اس میں تعاون کیا، بلکہ کپتان بنایا جو وزیر اعلیٰ تھے ان کو اس وقت میں۔ اس کے بعد رینجرز نے اپنا کام سر انجام دیا۔ ہمارے دور میں جو دہشت گردی تھی اس میں یہ کہا گیا جناب کہ جو سول کورٹس ہیں ان میں ٹرائل جو ہے وہ بڑا تاخیر سے ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو گواہ ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن نہیں کی جاتی۔ وہ فوجی عدالتیں بنی، ایک راستہ نکلا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا، ان کے بہت سارے لوگوں کے تحفظات تھے، چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ووٹ دیا فوجی عدالتوں کے حق میں، ایک راستہ نکلا، اسپیڈی ٹرائلز ہوئے، دہشت گردوں کا ٹرائل ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اور کراچی میں جو رینجرز ہیں انہیں خصوصی اختیارات دیے گئے، صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، سر یہ بالکل ہم وہی سب جانتے درخواست ہیں کرتی تھی اور مرکز سے ہوتے رہے۔ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو اس جی لیے کی ہیں کہ when there is a will there is a way، آپ کی نیت اور راستہ نکلتا ہے۔ یہ خدا کے واسطے اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری تھی اور ہماری یہ تھی۔ یہ ہم یہاں پہ کوئی ٹیچر یا پروفیسر نہیں ہیں کہ عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ صوبائی حکومتوں کے کردار کیا ہیں اور ہمارے کردار کیا ہیں، آئین میں لکھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو زہر بلوچ کی جو کہانی ہے، مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہم ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ پہ اس پہ یپ یپ کرتے ہیں، اس پہ وزراء اسمبلی میں بیٹھ کے یپ یپ کرتے ہیں۔ یہ یپ یپ کرنے والی کہانی نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں 198 بندوں کو میں نے قتل کیا، جی کس کے کہنے پہ کیا؟ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی بھی بات ہوئی ہے، 250 انسان وہاں پہ زندہ جلا دیے گئے اور ہم انکوائریوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ جے آئی ٹی یہ اب نکلی ہے، یہ فلاں نکلی ہے۔ کیا کوئی زندہ قوم، کوئی زندہ معاشرہ یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے 198 بندوں کو قتل کیا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ ہوگی، وہ دیکھی جائے گی، صوبائی حکومت یہ کرے، مرکزی یہ کرے، ہم پٹیشن ڈالیں گے؟ یار ہم کیا لوگ ہیں؟ ہم کس سسٹم کے اندر زندہ ہیں؟ یہ یعنی میری سمجھ سے سپریم بالا کورٹ میں یہ معاملہ چلے، روزانہ پیشیاں ہوں، روزانہ میڈیا پر یہ باتیں آئیں، کون جا رہا ہے بیان دینے، عدالت نے کیا کہا، میں کہتا ہوں جی کہ یہ سب کچھ چلتا رہے۔ جو کنسرنڈ ادارے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس پہ ایکشن لینا چاہیے، سو موٹو ہونا چاہیے، بین ہونا چاہیے کہ جی میڈیا پہ مت ڈسکس کریں، آپ کو یہ انتہائی سینسٹیو میٹر ہے۔ ہم خود اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ٹیک اپ کریں گے، اس میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو بھی دیکھیں گے، پرانی رپورٹ کو بھی دیکھیں گے، اور اثر نو اگر فائل کریں، جو ذمہ داران ہیں انہیں سزا دیں۔ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ انہیں بچائیں؟ میں بالکل چودھری منظور صاحب نے کھل کے بات کی ہے آپ سے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو اصل لوگ اس میں ذمہ دار ہیں آپ انہیں بچائیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جناب یہ صوبائی حکومت ہے، یہ فلانی حکومت ہے، اس کا یہ اختیار ہے، اس کا یہ اختیار ہے۔ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کو آپ دیکھیں، غریب مزدور عورتیں بچوں سمیت 250 لوگ وہاں پہ زندہ جل گئے۔ سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے، کون سی جماعت تھی۔ 10 دفعہ میڈیا کے اوپر آیا ہے۔ منظور صاحب کہ میں بڑا قابل احترام ہے اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ زرداری صاحب نے کہا میں ایم کیو ایم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مت لڑیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ ایم کیو ایم کیا کسی بھی جماعت سے لڑیں، لیکن اگر کوئی مجرم جو آپ کے ٹرائل میں یا آپ کی انویسٹیگیشن میں، آپ کے دور حکومت میں، تحقیقات میں سامنے آئے، اس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہو، اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو، اس کا احتساب ہونا چاہیے، اسے گرفتار ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ہونا چاہیے، حکومتی سینیٹر بھی یہی کہیں گے ہونا چاہیے، ایک وزیر موجودہ دور حکومت میں پارلیمنٹ میں کھڑا ہوگا کہے گا ہونا چاہیے، وہ کرے گا کون؟ ہوتا نظر آنا اوپر سے چاہیے۔ آ کے کسی کی گردن پکڑیں گے، اس نظام نے کرنا ہے، نظام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نظام کے ساتھ آپ نے جو بات کی نا where there is will there is a way، نئی عدالت تو بنائیں، will کا ہونا بہت ضروری ہے سر۔
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ول ہونی چاہیے، مگر جب علی زیدی صاحب کہیں کہ ذوالفقار مرزا مرد حر اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اب کلین ایم کیو ایم اور باقی جو یہ اس طرف نہیں ہے وہ سب مجرم، تو یہ ول نظر آتی ہے، یہاں پر ول ہے حکومت کی؟ دیکھیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اتنی انٹریکٹلی یہ چیز انٹر ووون ہے کہ آپ ایک کے پیچھے جائیں گے تو دوسرا خود بخود آپ کو کٹہرے میں لانا پڑے گا. اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور عزیر بلوچ پر انگلی نہیں اٹھتی. یہاں پر تمام سہولت کار اس کے جو پیچھے کھڑے رہے ہیں، جس کو جو سپورٹ کرتے رہے ہیں. شعیب ساڈل صاحب کی بات کر رہے تھے، کامران خان صاحب کا پروگرام بہت غور سے دیکھتے ہیں سینیٹر ولید صاحب، میں بھی دیکھتی ہوں، اور شعیب ساڈل صاحب وہی ہیں جو کہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں بھی انہوں نے کچھ تحقیقات کرنی تھیں، کچھ انکشافات کرنے تھے، اس کا آج تک اس قوم کو انتظار ہے. تو اس قوم میں صرف بلدیہ ٹاؤن کے لوگ نہیں شہید ہوئے، عاشق جتوئی گئے، مرتضیٰ بھٹو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بانی یعنی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں. کیا ان کا آپ نے کر لیا؟ کیا آپ نے ان کے قاتل ڈھونڈ لیے؟ تو دیکھیں جی، ول تو یہاں پر بالکل نہیں ہے. ول یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ سے التجا کریں کہ آپ سو موٹو لے لیں. آپ کے پاس آپ حکومت ہیں، آپ ٹریلر پہ نہیں کھڑے، ان کو بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے. آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، آپ کیجئے آپ کو جو کرنا ہے. آپ کریں گے نہیں، کیونکہ آپ کی نیت عزیر بلوچ کو ٹانگنا نہیں ہے. آپ کی نیت کسی بھی مجرم کو پھانسی دینا نہیں ہے. آپ کی نیت صرف اور صرف 18ویں ترمیم ہے. اور یہ بات دن بدن جیسے چیزیں کھلتی جا رہی ہیں کلیئر ہوتی جا رہی ہے. اور آپ یہ موقع دے رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اگر وہ انوالو ہیں تو وہ اپنے اپنے راستے نکال لیں، باہر نکل لیں، کہ وہ کورٹ اس سے پہلے کہ سو موٹو لے وہ اپنے اپنے مقدمات بنا کے ذرا کلیئرٹی میں آ جائیں، کلیئر میں آ جائیں. تو کفر ہے جی، جس طرح سے انہوں نے خود کہا کہ نا امیدی تو کفر ہے، لیکن آپ نے امید کو خود ہی گلا اس کا گھونٹ رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گھبرائیں نہیں. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ یہ ان کی نیت ہی نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ 3 سال کیا یہ 3 دن میں معاملہ ریپ ہو جاتا. کیسے اور 184 کا حوالہ دینے سے پہلے مجھے 1-2-3 آپشنز بتائیں تاکہ میں ولید صاحب کے سامنے آپشنز کیا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں بھائی. جب آپ 184(3) کے علاوہ مجھے ولید صاحب بتا دیں کیا آپشن نہیں ہے. مطلب جب آپ میر شکیل الرحمان کو ایک 86 کے کیس میں پکڑ سکتے ہیں، مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ عزیر بلوچ کے JIT رپورٹ کے بعد آپ نے اب تک کتنے لوگوں کو پکڑا ہے، کتنے لوگ کٹہرے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے. آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ کا نشانہ 18ویں ترمیم ہے، آپ کا دوسرے مقاصد ہیں. اصل میں عزیر بلوچ کے پیچھے جو بھی لوگ تھے ان کے پیچھے آپ جا ہی نہیں رہے. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. سب سے پہلے 18ویں ترمیم کا نشانہ ہونا جو ہے، 18ویں ترمیم پہ تو پرائم منسٹر خود یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ وہ اصولاً 18ویں ترمیم ایک بڑا وسیع پیمانے کے اوپر تبدیلیاں. چلیے سر، ایسا نہیں ہے تو سنا نے سوال کیا کہ اب تک کچھ انہوں نے نہیں کیا. نہیں، میری عرض سن، آپشنز ہیں آپ کے پاس. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے خلاف نہ پرائم منسٹر ہے، نہ ہماری پارٹی ہے، نہ ہماری حکومت ہے، لیکن اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم پہ ایک علیحدہ پروگرام کر لیں گے. یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم نشانہ ہے اور اس کو وہیکل بنایا جا رہا ہے یہ JIT کی رپورٹوں کے انکشاف کو یا جو بھی ہے، اس کو، یہ بالکل غلط ہے. اس کا آپس میں دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ بات ضرور عرض کر دوں، طارق فضل صاحب نے ابھی، میرے تو ان سے کوئی تکرار ہی نہیں ہے. انہوں نے اتنی ساری بات کی، اگر چلیں 100% نہیں تو 80% تو وہ اور میں بالکل اگری کرتے ہیں. ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں جب آپ نے پچھلا سوال مجھ سے کیا تھا، میری بات ایگزیکٹلی وہی تھی کہ جی ان JITs کا منظر عام پہ آنا جو ہے یہ تو ایک پہلا قدم ہے. اور یس، میں سمجھتا ہوں علی زیدی، اور اگر کیبنٹ کا یہ فیصلہ تھا ایس سچ، اگر آپ کہہ رہے ہیں انفارملی بھی تھا، تو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اس اقدام کے لینے سے یہ سندھ گورنمنٹ مجبور ہوئی کہ وہ اس کو اپنا ویب سائٹ پہ اپنی اپلوڈ کریں. ایسے ہی تو نہیں ہوا، یہ ایک پہلا قدم ہے. اور یس، اس کا اگلا منطقی انجام یہی ہے کہ ان رپورٹس اور ان انویسٹیگیشنز، بالکل جی، پولیس کی کسٹڈی میں کوئی شخص کوئی بھی کنفیشن کرے، اس کی وقت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عدالتی، وہ جوڈیشل عدالت کے سامنے، میجسٹریٹ کے سامنے وہ کنفیشن نہ ہو، وہ اس کو ڈسون کر دے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ایک جگہ پہ غالباً اس میں جوڈیشل کنفیشن بھی ہے جس کو 164 کی کہتے ہیں، وہ بھی ہے. لیکن اس کا اصل مقصد، اس کی نیت، میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو اس میں ملوث ہیں
جو عزیر بلوچ ہوں یا وہ بلدیہ والے جو ان کا بھولا اور اس طرح کے نام ہیں ان کے، یا ڈاکٹر نثار مرائی ہوں، ایک ہفتہ ہو گیا وہ اور ان کے سہولت کار سب کو اپنا انصاف کے کٹارے میں لانا ہے، کیونکہ اس کے وکٹمز کو انصاف چاہیے. میں تو کہہ چکا ہوں اس پروگرام میں، دوبارہ کہہ رہا ہوں. سر یہ تو سب کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، ثنا بھی کہہ رہی ہیں، طارق فضل چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سب یہ بات کہہ رہے ہیں. سر بٹ ان کو میری عرض سن لیں، بڑی اہم بات ہے، میری عرض سن لیں، میں آخری بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے بھائی. اس کیس کو، یہ سندھ کی ٹیریٹری میں سارے جرائم ہوئے ہیں، ان کو پروسیکیوٹ کرنا، ان کو فائٹ کرنا کیسز کو اسٹیٹ کی طرف سے، وہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. زیادہ سے زیادہ وہ جو لوگ کمپلیننٹس ہیں، صوبائی حکومت نہیں کر رہی، صوبائی حکومت کی this is the problem. This is the problem here. اب آپ کیا کریں گے؟ Absolutely. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جی. تو اس کیس میں یہی ہے نا کہ اگر دیکھیں سپریم کورٹ میں مثلا میں اگزامپل دیتا ہوں، اگر یہ کیس جائے اور سارے لوگ وہاں پہ حاضر ہوں، جہاں پولیٹیسائزڈ پولیس بھی ہو، جب آئی جی سندھ وہاں سمن ہوں گے، کون سی رپورٹ صحیح ہے کون سی غلط ہے، جب اگر سپریم کورٹ میں لیٹ سے ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر سپریم کورٹ ایسا آرڈر دیتا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ابھی آرڈر دیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ جی یہ عدالتیں بنائیں اور یہ 1200 کیسز کو نمٹائیں، 125 عدالتیں بنائیں، ہم خیر مقدم کرتے ہیں. سر ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور جو آپشنز کی بات کر رہے ہیں طارق فضل چودھری صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اس میں دم ضرور ہے. سر ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. چودھری منظور صاحب، سر جب صوبائی حکومت اس معاملے پر بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے ذوالفقار مرزا کو سندھ کا وزیر داخلہ بنایا، اور اس تمام معاملے کی ذمہ داری وہ ذوالفقار مرزا کے اوپر ڈالتے ہیں، جس طرح علی زیدی صاحب آپ کی قیادت پر اور آپ کی پارٹی کے لوگوں پر اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں. سر وہ بھی ذمہ داری ڈال کے خاموش، آپ بھی ذمہ داری ڈال کے خاموش، نہ ایکشن وہ لیں گے، نہ ایکشن آپ لیں گے، نہ ایکشن وہ لے رہے ہیں، نہ ایکشن آپ لے رہے ہیں. سر پریشانی ہوتی ہے پارٹی کے اندر، آپ ایک سینئر پوزیشن پر ہیں، کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو ایک گزارش کروں، جو بیچ میں نے بات کی طارق فضل صاحب نے، دیکھیے دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بتائیں، چلو میں آپ کا آرگومنٹ مان لیتا ہوں، میں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو، میں آپ کا آرگومنٹ مان لیتا ہوں. اب جو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ان پہ سارا مدعا ڈالا جا رہا ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو سارا کچھ معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لکیر کے اس طرف جا کر کھڑے ہو گئے. سر یہی پریشانی کی بات ہے نا سر، سارا نثار مرائی والی جی آئی ٹی کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں سے تو ہر چیز ڈاکٹر صاحب پہ جا کر رکتی ہے. ہم ولید اقبال صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا کر رہی ہے، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کر رہی ہے. کچھ تو ہوتا نظر آئے بیانات سے آگے. سر یہی تو مسئلہ ہے سر. مجھے مکمل کر رہے تھے جی میرا آرگومنٹ. دیکھیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے جب کہنا شروع کیا کہ میرے پاس کلاسیفائڈ انفارمیشن آ رہی ہے تو میں یہ کروں گا، اس نے کہا میں اون کرتا ہوں، اس کو آپ کہتے ہیں کیا کیا، اس کو نکالا گیا. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو 2012 میں معیاری کے اندر آپریشن کیا گیا، اس الیکشن کے اندر 2013 میں 2017 کو گرفتار کر کے لا کر 2 سال لگتے، 16 میں آ کر جی آئی ٹی بنتی ہے اور 16 میں جی آئی ٹی کام شروع کرتی ہے. جی آئی ٹی کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ اس کا بیان لینا، جی آئی ٹی کام تھا وہ سارا ایویڈنس کلیکٹ کرنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی آئی ٹی نے کتنی ایویڈنس کلیکٹ کی ہے. سر وہ ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، مگر سوال میرا اپنی جگہ موجود ہے. طارق فضل چودھری صاحب، ہم جو نہ گھبرانے کی بات تھی، اور اب جب گھبراہٹ ہے تو اسی بات کی کہ جو ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے وہ وفاقی حکومت کو ادا کرنی چاہیے، جو سندھ حکومت کی ہے سندھ حکومت کو. اگر سندھ حکومت سمجھتی ہے ذوالفقار مرزا ذمہ دار ہے تو کیا جو ایکشن ہونا چاہیے تھا سندھ حکومت کا وہ ہوتا آپ کو نظر آیا؟ دیکھیں جو گھبراہٹ کی بات ہے وہ تو معاملات اب وہاں پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ گھبراہٹ سے زیادہ اب شدید گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے، پوری قوم کو شروع ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو سوائے تقاریر کے اور آپ کو اور بھاشن کے اور درس کے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے جی کہ میں دوبارہ اس پہ یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک اتنا حساس اور اتنا یہ آپ یہ کہیں کہ میٹر جو ہے یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور بہت سارے اس کے معاملات اگر آپ جیسے کہ پارلیمان کے ذریعے اور مختلف ویب سائٹ پہ آ گئے، آپ کے ٹاک شوز پہ آ گئے، اس پہ تو ہم سب کا موقف ایک ہونا چاہیے، اینکرز کا اور ہم سب کا جس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کہ انصاف ہونا چاہیے. دیکھیں عزیر بلوچ نے جو
انکشافات کیے ہیں, جو اس نے اقبالی بیانات دیے ہیں, جو اس نے وہ کیا کہتے ہیں اسٹامپ پیپر پہ اپنا بیان حلفی دی ہے, وہ ویریفائی ہو سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے عزیر بلوچ کے جناب ڈاکٹر طارق کے اکاؤنٹ میں نے 1 ارب روپے ڈالا ہے, وہ ویریفائی ہو سکتا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر طارق کے جس محلے اور گھر میں رہتا ہے اس کے 10 گھر دائیں اور 10 بائیں میں نے اس کو خرید کے دیے ہیں, وہ ویریفائی ہو سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے اور ملوں پہ قبضہ کیا ہے تو وہ ویریفائی ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. بالکل اس میں آرٹیکل اور اس میں کانسٹیٹیوشن اور فلانا کے حوالے بھی ضروری نہیں ہے, تو ویریفائی ہو جائے گا. اور جب ویریفائی اگر ہو جاتا ہے تو کاروائی ہو, اگر نہیں ہوتا تو نہ کاروائی ہو. یہ ہمارا موقف سب کا اور اس مشترکہ ہونا ویریفیکیشن میں چاہیے. کتنا ٹائم لگنا چاہیے اور یہ کس کی ذمہ داری ہونی چاہیے؟ ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جلدی آگے بڑھیں گے, وقت بہت کم بچا ہے. سنا کوئک رسپانس کیجیے گا کہ سب کہہ رہے ہیں انصاف ہونا چاہیے, ہوتا نظر آنا چاہیے, ویریفیکیشن ہونی چاہیے چیزوں کی, تو اس میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے اور کس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے؟ بہت آسان ہے طریقہ, مجھے بتانا نہیں پڑے گا. اگر آپ اتحادیوں کو ناراض کرنے سے ڈر رہے ہیں اور اس لیے گریزہ ہیں کہ تمام ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ گر جائے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک حد تک گرنا بھی چاہیے, میں پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی یہاں پر, لیکن ذوالفقار مرزا صاحب جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں انہوں نے ان عزیر بلوچ جیسوں کی رہنمائی کی ہے, اور یہ بات وہ اوپنلی مانتے بھی رہے ہیں. It's not a secret, it's not something کہ GIT رپورٹ میں سامنے آ گئی ہے. اس کے بعد بھی وہ کرتے رہیں. بس کمی ذرا سا مجھے جلدی آگے بڑھنا ہوگا. اور عزیر بلوچ نے خود مانا ہے, عزیر بلوچ نے خود مانا ہے. مطلب آپ مجھے بتا دیجئے کہ وہ چھمبے کی بات کیا ہے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ تصویریں ذوالفقار مرزا کی اس کے ساتھ ہوں یا فریال کی ہوں, عدی فریال ان کے پاس کیا کر رہی ہیں, ان کو قرآن شریف کیوں دے دیا, وہ عشائیہ میں کیوں چلی گئی. تو پھر جو سوال تو یہ ہے کہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ تو ہم 258 یا 458 ہم گن سکتے ہیں. ایم کیو ایم نے جتنی لاشیں گرائی ہیں کراچی میں, کیا آپ گن سکتے ہیں؟ کیا کوئی JIT رپورٹ اس پر بن سکتی ہے؟ نامعلوم افراد کتنے مارے گئے ہیں, کتنے بوریوں میں ملے ہیں, آپ مجھے بتائیے, اس پہ JIT رپورٹ بنوائیے. اگر آپ کو واقعی اس ملک کا درد اور اس عوام کا درد محسوس ہو رہا ہے نا, اور واقعی اگر آپ چاہتے ہیں ہم نہ گھبرائیں, تو پھر تمام لوگوں کو کٹہرے میں لا کر سب کو کٹہرے میں لے کر آئیں اور سب کو لٹکائیں. جی سینیٹر ولید اکبر صاحب, بریف آنسر آپ سے چاہوں گا, وقت کم ہے. جب آپ پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو ذوالفقار مرزا نے 2016 تک پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد بھی باقاعدہ سرپرستی اپنی بتائی ہے کہ میں لیاری گینگ وار جو تھی اس کا سربراہ عزیر بلوچ, یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کو اسلحہ دیا, یہ سب کچھ کہا ہے. مگر آج وہ آپ کے لیے مردے ہو رہے ہیں, تو کم از کم یہاں آپ کو اپنا موقف تو فوراً تبدیل کرنا چاہیے نا. جس نے غلط کیا اسے غلط کہنا تو چاہیے نا. میرا موقف بالکل واضح ہے جی, اور میں اس پروگرام میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, اور یہ میں آخری دفعہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ میرے خیال اب ٹائم بھی نہیں رہ گیا, اور اتنا کہ جی جو عزیر بلوچ کے, ڈاکٹر نثار مورائی کے کیس میں وہ بھولا اور جو بھی تھے وہ بلدیہ سب, اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کسی پارٹی سے تعلق ہو, ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے, اور ان تمام معاملات کے وکٹمز کو انصاف ملنا چاہیے. میں 100% اس کے اندر کوئی بہام نہیں. فضل چودھری صاحب, چودھری منصور صاحب, ثنا بچہ صاحبہ, آپ چاروں کا بہت شکریہ. سب نے یہاں پر یہ تو اتفاق کیا کہ کم از کم زبان سے تو کہیں. کیا علی زیدی صاحب بھی کہتے ہمیں نظر آئیں گے ایک آدھ دن میں؟ کیا وزیر اعظم صاحب اگر بات کریں گے وہ بھی کہتے نظر آئیں گے جو میرے اتحادی ہیں اس میں ملوث رہے, ان کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.